السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ بہت فریش نظر آ رہے ہیں، بہار کی طرح۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم حاصل کرنے کے ایسے بار بار مواقع عطا کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کورس جو ہے یہ 2 کتابوں پر بیسڈ ہے، ایک ہے لا تکن سرسارا اور دوسری ہے زبان کی حفاظت۔ پہلے 2 دن ہم انشاءاللہ یہ پہلا حصہ کریں گے اور دوسرے 2 دن دوسرا حصہ۔ دوسری کتاب آج شام پہنچ جائے گی جو کل آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا تکن سرسارا، باتونی نہ بن۔ کورس کا نام باتونی نہ بن ہے۔ یہ ایک شارٹ کورس ہے جس کا مقصد تزکیہ و تربیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں براہ راست عبارت پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنا۔ تو ہمارے سامنے 2 مقاصد رہنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنے افعال کا جائزہ لیں اور انہیں درست کریں، جو کچھ ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور دوسرے یہ کہ چونکہ ٹیکسٹ یا کتاب عربی میں ہے تو ہم ایک ایک لفظ کو اچھی طرح جان لیں، اس حد تک کہ ترجمے کے بغیر اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں انشاءاللہ۔ اور ایسی کتابیں اگر آپ بار بار پڑھتے رہے تو کچھ عرصے میں ڈائریکٹ عربی کتابیں پڑھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا ہم صرف ترجمہ خود گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی صرف ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا اور پھر ان کو آگے پہنچانا، اور پھر اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ تو ہم کریں گے کیا؟ نمبر 1 علم حاصل کریں گے، نمبر 2 اس پر عمل کریں گے، نمبر 3 اسے آگے پہنچائیں گے، یعنی دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور نمبر 4 اس پر عمل کرتے وقت اور اسے آگے پہنچاتے وقت جو بھی کوئی مشکل پیش آئے گی اس پر صبر کریں گے، کیونکہ جب تک انسان صبر نہیں کرتا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ راہ دکھانی ہے، اور انشاءاللہ اگر دوسروں کی طرف سے کوئی کرٹیسزم آیا یا کوئی باتیں سننے کو ملی یا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہوئی تو اس پر صبر کرنا ہے، ٹھیک انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی کے لیے ایک فارمولہ ہمیں دیتے ہیں، اور وہ ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری حالت کیا ہے اور میں کس طرح پاکیزگی حاصل کروں، اور وہ پاکیزگی اندرونی بھی اور بیرونی بھی، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ انٹرنل پیوریفیکیشن جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نفس سے ہے، اور ایکسٹرنل اور انٹرنل بوتھ جس کا تعلق زبان سے بھی ہے اور ہمارے اعمال اور معاملات سے بھی ہے۔ لہذا ہمیں اپنا خوب جائزہ لینا ہے کہ کہاں کہاں ہمارا معاملہ ابھی تک کھوٹا ہے، ہم خالص نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی جو بھی کوئی کام کریں۔ دوسرے اپنی گفتگو کا جائزہ لینا، اپنی زبان کا کہ ہم کیا بولتے ہیں، اور یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو ایک آئینہ دکھائے گی۔ اسے دیکھ کر ہم اپنی اپنی غلطیاں جانیں گے اور ان غلطیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایکسٹرنل پیوریفیکیشن میں انسان کے معاملات جو اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں یا دوسروں سے متعلق، ان کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب انسان کی
بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، صاف ستھری نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی، تو اس میں بہت سی پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذاتی طور پر اپنی ذاتی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی اس میں شامل ہے، پاکیزگی اختیار کرنے میں طہارت کا اہتمام کرنا، اور اسی طرح معاملات میں کھرا ہونا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، یعنی قول و فعل کا تضاد نہ ہونا۔ جہاں تک دل کی پاکیزگی کا تعلق ہے تو قلب سلیم اختیار کرنا، کیونکہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ تو تزکیہ کے لیے دل کی سلامتی ضروری ہے۔ سلامت دل کون سا؟ جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، کسی قسم کا غل، حقد، حسد، کینہ، بغض نہ ہو، کیونکہ جس دل میں حسد، کینہ، بغض اور شح ہوتا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہوتا۔ اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کی تنگی کو دور کرے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ الحشر میں آتا ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اور پھر جنت میں داخل ہونے والے بھی وہی لوگ ہوں گے جن کے دل صاف ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی بیر، کوئی کینہ، کوئی غل، ایک دوسرے کے لیے نفرت، بدگمانی نہیں ہوگی۔ اور دلوں کی پاکیزگی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب زبان درست ہو، اور زبان اس وقت درست ہوتی ہے جب دل درست ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے قلوبہم قلب رجل واحد، ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ یہ ہے اہل جنت کے لوگ، یعنی جنت میں رہنے والے، کہ جن کے دل باہم ملے ہوئے ہوں گے، کیونکہ دلوں کا بودھ، دلوں کی دوری سب سے بڑی دوری ہوتی ہے، اور دلوں کا قرب اور دلوں کا ایک ہونا سب سے بڑا قرب ہوتا ہے۔ تو جنت کا حصول آسان نہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ دل صاف ہو۔ بہت سے لوگ جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، بڑا بڑا مال صدقہ خیرات کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، اس میں شہرت پاتے ہیں، لیکن دل ان کے درست نہیں ہوتے، دلوں کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے، رب کا قرب پانے کے لیے، رب کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلوں کی پاکیزگی اختیار کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کی پاکیزگی اختیار کریں، اور زبان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ سوچ سمجھ کر بولیں اور بہت زیادہ گفتگو سے پرہیز کریں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمیں کچھ ایسی باتیں ملیں گی، اگر ہم ان پر عمل کریں تو زبان کی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، اور دل کی پاکیزگی بھی، اور تعلقات کی اصلاح بھی ہوگی، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر آخرت میں بھی۔ یعنی اپنے آپ کو یوں امیجن کریں کہ آپ جنت کی راہ پہ دوڑ رہے ہیں، اور نظر آپ کی اپنے دل پر ہے۔ کیا واقعی آپ کے دل اپنے ساتھیوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں؟ اور خصوصاً جو لوگ دین پر ہیں، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے ساتھ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جن سب کی منزل اور مقصد اور ایم جو ہے یا گول جو ہے ان لائف وہ اللہ کی رضا پانا ہے، اور پھر بھی اگر ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ تو اگر ہم سب جنت کے راستے کے مسافر ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک ہونا چاہیے، اور ان کو ایک کرنے کے لیے زبانوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اس روشنی میں ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو 2 ٹارگٹس ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور میرا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گی، پھر اس کے لفظ لفظ کا ترجمہ کروں گی، اور پھر اس میں ضروری باتوں کی وضاحت کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو لازمی آتا ہو، پھر لفظوں کو جوڑنا آتا ہو، پھر اس سے جملہ بنانا آتا ہو، تاکہ آپ ٹیکسٹ کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں۔
کوشش کریں کہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، نہ کہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بھی سمجھ آ جائے گا اگر عربی عبارت سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو دھیان کس پہ رکھنا ہے؟ عربی ٹیکسٹ پر، لفظ لفظ پر. اور پھر جو اس سے سبق آپ سیکھیں گے وہ آپ کے سامنے یہ کاغذ خالی ہے، اس کے اوپر اپنی یاد دہانی کے لیے نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک، چلیے. تو جس وقت میں پڑھوں گی اس وقت غور سے سننا ہے، اور جس وقت ترجمہ کروں گی پھر آپ نے ترجمہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعبدہ وعلی اتباعہ وحزبہ الی یوم الدین. اما بعد فإن الثرثرة داء وبیل ومرض خطیر قد أصاب كثيرا من الناس فأخرجهم عن سواء السبيل وأوردهم موارد التيه والغفلة والخطأ في الرؤى والخطل في التصورات. والثرثرة هي كثرة الكلام مع التخليط فيه وخروجه عن الحد دون ضابط أو قيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم ذلك لما فيه من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. حق حمدہ، جس طرح حق ہے اس کی حمد کا. اور حمد کس کی جاتی ہے؟ تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم حمد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ساری خوبیوں، اچھے اچھے ناموں اور صفات کا مالک وہی ہے، اور ان میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں. اس لیے جیسی تعریف اس کی ویسی کسی اور کی نہیں. اور دوسرا یہ کہ کسی کی تعریف اس وقت کی جاتی ہے جب اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی کوئی نعمت ہے ہمیں اسی کی طرف سے ملی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہیں نعمت ملی اسی کی طرف سے ملی. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں. حق حمدہ، جیسے حق ہے اس کی حمد کا. والصلاۃ والسلام، اور صلاۃ و سلام علی نبیہ، اس کے نبی پر، وعبدہ، اور اس کے بندے پر، وعلی اتباعہ، اور آپ کے پیروکاروں پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وحزبہ، اور آپ کے گروہ پر، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک یعنی قیامت تک. اما بعد، اما بعد. صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والصلاۃ والسلام. صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ درود کو. اللہ تعالی کا درود ہو یا صلاۃ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا معنی ہے اس کا؟ جی آپ بتائیے. شابش، یس جی. اور سلام، سلامتی. جی. اتباع کون ہے؟ اتباع سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام. بس ہم نہیں، جو بھی کوئی قیامت تک جو بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے تو ہمیں حرص ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں. وحزبہ، اور آپ کا گروہ. آپ کا گروہ کون سا ہے؟ آپ کی امت، جو ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. جو کسی کے گروہ کا شخص ہوتا ہے وہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کا پیروکار ہوتا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے. الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، ان سب پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں ہوں. اما بعد، اس کے بعد. فإن الثرثرة، پس بے شک کثرت کلام. سرسرہ کا معنی ہے بہت باتیں کرنا، باتونی پن. پس بے شک کثرت کلام داء، مرض ہے، بیماری ہے. وبیل، مضر، نقصان دہ. وبیل کا لفظ وبل سے ہے، وابل بھی اسی سے ہے. وابل کہتے ہیں موٹے قطروں کی بارش، یعنی بھاری بارش، یعنی بہت مضر، نقصان دہ بیماری ہے. یعنی اس کو یہ مرض قرار دے رہے ہیں اور یہ تزکیہ کے منافی ہے. ومرض خطیر، اور مرض ہے بہت خطرناک. خطیر بہت بھاری، خطرناک. خطیر اصل میں بگ کوانٹٹی کے لیے آتا ہے. کثرت کلام مضر بیماری ہے، خطرناک اور بہت بڑی بیماری ہے.
قد اصاب کثیرا من الناس، تحقیق پہنچی بہت سے لوگوں کو. قد تحقیق، اصابہ پہنچی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگ گئی ہے. کثیرا من الناس، کثیر لوگوں کو یعنی بہت سے لوگوں کو، اکثریت اس بیماری کا شکار ہے. فاخرجہم، تو اس نے نکالا ہے ان کو. کن کو؟ لوگوں کو. صرف آنکھیں بند کر کے لکھتے ہی نہیں جائیں، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ اس کو سمجھ کے لکھیں اور جواب بھی دیں مجھے کہ کون سی بات کس کے لیے ہو رہی ہے. کیونکہ جتنی آپ کی انوالومنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ بہتر سیکھیں گے. ورنہ تو یہاں کیسٹ پلے کر دی جاتی اور آپ سیکھ لیتے. تو جواب دیجئے مجھے ساتھ ساتھ، آپ کا رسپانس چاہیے تاکہ آپ کا ذہن بھی استعمال ہو. ان سواء السبیل، سیدھے راستے سے. سوا کا ویسے تو معنی ہوتا ہے برابر، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، لیکن مراد اس سے ہوتی ہے سیدھا، درست، ہموار راستہ جس پر انسان آرام سے چل سکے. تو ان کو نکالا ہے سیدھے راستے سے. وَأَوْرَدَهُمْ، اور لا گرایا ہے ان کو، یعنی وارد کیا ہے، پہنچا دیا ہے انہیں. موارد جگہوں پر، ورد مورود، مورد کی جمع ہے موارد، پڑھنے کی جگہ. تو لا ڈالا ہے ان کو موارد التیہ. تیہ کہتے ہیں چٹیل میدان کو جس میں انسان بھٹک جائے، یعنی انہیں لا ڈالا ہے ایسی جگہ پر کہ جس میں وہ گم ہو گئے. والغفلتی، اور غفلت میں. والخطائی، اور خطا میں. پھر رؤا، رؤا کہتے ہیں خیالات اور خواب کو، خیالات کی غلطی میں، بھٹکنے کی جگہوں میں، غفلت میں، خیالات کی غلطی میں. والخطل، اور خطل بھی غلطی کو کہتے ہیں. پھر تصوراتی، تصورات میں، یعنی ان کے تصورات میں خلل ڈالا ہے، پراگندہ خیالات بنا دیے ہیں ان کے. اب یہ تو ہے الفاظ. اب ان کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو کثرت کلام جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو سیدھے رستے سے ہٹا کے گم کر دیتی ہے. موارد تی کا کیا مطلب ہے؟ حیران پریشان ایسی جگہ لا چھوڑتی ہے جس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ جائیں کس طرف، یعنی وہ راہ گم کر دیتے ہیں. اور غفلت میں مبتلا کر دیتی، یعنی بہت باتیں کرتے کرتے انسان بعض اوقات یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ بات کس موضوع پہ کر رہا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا. اور پھر جب مقصد ہی نہیں پتا گفتگو کرنے کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کے جو خیالات ہوتے ہیں انسان کے، وہ بھی بکھر جاتے ہیں. کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگل میں ہے اور رستہ بھولا ہوا ہے، کبھی کسی درخت کو دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیلے کو اور کبھی کسی اور چیز کو، اور اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب نکلنے کا راستہ کدھر ہے. اور اس طرح اس کے خیالات بھی پراگندہ ہو جاتے ہیں. تو کثرت کلام کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 بتائیے. اوردہم، کہاں؟ موارد التیہ، کیا مطلب ہے؟ گم ہونے والی جگہوں پہ لا کے کھڑا جاتا ہے جہاں وہ حیران پریشان ہوتے ہیں. اور یعنی مراد یہ ہے کہ بھٹکنے کی جگہوں پہ چھوڑ دیتا ہے. اور نمبر 1 ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر، ایسی حالت میں لا چھوڑتا ہے جس میں وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، منزل گم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 غفلت، غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کثرت کلام غافل کیسے کر دیتی ہے انسان کو؟ مثلا چھوٹی سی مثال. ہاں بولیے. نہیں غفلت مقصد تو پیچھے وہ ہو گیا نا مواردتی میں غفلت. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. مثلا اذان ہو رہی ہے اور ایک شخص باتیں کر رہا ہے، نہ وہ اذان سن رہا ہے نہ وہ جواب دے رہا ہے. جب اس نے اذان ہی نہیں سنی باتونی پن میں، تو کیا وہ اٹھ کے نماز پڑھے گا؟ اب کیا کرے گا؟ نماز سے غافل ہو جائے گا. تو اس طرح باتونی پن انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا. ایک اور مثال، آپ نے کچن میں کھانا پکنے کو رکھا اور باہر آ کے فون پہ باتیں شروع کر دی. اتنی لمبی چوڑی باتیں.
کہ بائی دا ٹائم آپ نے فون بند کیا اور جا کے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو کیا ہوا؟ کبھی ہوا ایسے؟ یہ ہے غافل ہونا، نماز سے غافل، اپنے دنیا کے کام سے غافل. اسی طرح بعض اوقات کوئی اور کسی کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ گفتگو صرف سامنے والے بندوں سے یا گھر کے لوگوں سے کی جاتی تھی. اب گھر سے زیادہ ہم گھر کے باہر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گیجٹس کے ساتھ. گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطے ہیں ہمارے، اور گھر والوں کے ساتھ پاس بیٹھا وہ بندہ اجنبی. ہر گھر کا منظر کچھ ایسا ہو گیا کہ بچے کے ہاتھ میں فون ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور پاس بیٹھے بندے کی خبر نہیں. اور بعض اوقات ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی آپس میں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بولتے، ہاتھوں سے بول رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی کال آ جاتی ہے، آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے، کر کے پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میں کیا کر رہی تھی، پتہ نہیں میں نے کیا کرنا تھا، مجھے تو بھول ہی گیا. تو یہ ہے موارد التیہ اور غفلت. تیسری چیز کیا ہے؟ والخطا فی الرؤى، خیالات میں خطا، خیالات کے اندر کنفیوژن اور مکسڈ اپ ہونا. یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ خیالات کی پراگندگی. جی بالکل، یعنی آپ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، خوب باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں اذان ہوئی، وہ تو نہیں اٹھے، آپ نے کہا میں تو اٹھ جاؤں، میں تو قرآن پڑھانے والی ہوں، تو مجھے تو نماز پڑھنی. اچھا اب آپ جا کے اللہ اکبر کر کے کھڑے تھے، اب خشوع کدھر ہے، توجہ کدھر ہے؟ وہی خیالات. اور وہ خیالات بھی کیا ہیں؟ باندھ باندھ کی بولیاں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنا اوپینین دے رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. اب آپ ایک ذہن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور 10 باتیں سن کے آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ قرآن پڑھ کر گئے، سبق پڑھا ایک دن کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پڑھا، اسے پردے کا ہی حکم پڑھا. پھر شام کو آپ کسی دعوت پہ چلے گئے پردہ کر کے. اب کیا ہوگا؟ اب ہر بندے کا ایک نیا کمنٹ ہوگا، خاص طور پر اگر آپ پہلی دفعہ پردہ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو پہلی دفعہ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، تو ہر بندہ ایک نئے طریقے سے آپ سے بات کرے گا اور طرح طرح کے فلسفے جھاڑے گا اور باتیں بنائے گا. اور اچھا اب کیا آپ کو اس وقت یاد رہ جائے گا کہ قرآن کا حکم کیا تھا، کون سی حدیث پڑھی تھی؟ وہ ایمان جو لے کر آپ اٹھے تھے قرآن کی مجلس سے، وہ وہاں جا کر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ شٹر ہو گیا سارا کانفیڈنس آپ کا. اور آپ کے جو تصورات، آپ کے جو خیالات ہیں یا جو آپ کی سوچ تھی وہ بکھر گئی، اس میں اور چیزیں داخل ہو گئی. اس کے برعکس اگر آپ نے جو پڑھا وہ شام کو بیٹھ کے مزید پڑھتے، سمجھتے، تدبر کرتے، غور کرتے اور پھر یقین کے ساتھ ایک چیز کو لے کے چلتے تو آپ کا یہ حال نہ ہوتا. تو یہ جو بہت زیادہ کمنٹس کرنا اور دوسروں کا مذاق اڑانا اور باتیں کرنا اور طرح طرح کے کوٹس لانا، کبھی کسی شاعر کو کوٹ کرنا، کبھی کسی فلسفی کو کوٹ کرنا، کبھی کسی اور کی بات کرنا اور قرآن و سنت کو ایک طرف چھوڑ دینا، یہ سب ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اور بہت خطرناک بیماری ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے مجالس کو اختیار کرنا چاہیے کہ میں کن لوگوں سے دوستی رکھتا ہوں، کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں اور کن کی باتیں زیادہ سنتا ہوں اور کن کی باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتا ہوں اور یہ باتیں مجھے کہاں پہنچانے والی ہیں. والخطل فی التصورات، یہ بھی وہی ہے کہ پراگندہ خیالی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. 4 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ موارد التیہ، غفلہ، خطا فی الرؤى اور خطل فی التصورات، یعنی خطا بھی ہوتی ہے اور تصورات میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے. والسرسرۃ ہی کثرت الکلام، سرسرہ کہتے ہیں کثرت کلام کو، بہت زیادہ باتیں کرنے کو. مع التخلیط، مع التخلیط فیہ، ساعت فضول باتوں کے. تخلیط کا لفظ جو ہے عربی میں کہتے ہیں خلط فی الکلام، بکواس کی اس نے، فضول باتیں کی. تو تخلیط فیہ کا مطلب ہوتا ہے فضول باتیں کرنا، یعنی کلام میں تخلیط، خلط ملط کرنا، ادھر ادھر کی بونگیاں مارتے رہنا جسے کہتے ہیں عام زبان میں. وخروجہ عن الحد، اور حد سے نکل جانا، دون ضابط و قید، کسی ضابطے اور قید کے بغیر، یعنی کسی قید و ضابطے کی حد سے باہر نکل جانا.
وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیۃ، اور تحقیق لائی ہے شریعت اسلامیہ، اسلامی شریعت، بتحریم ذالک، اس کی حرمت کو، یعنی شریعت نے اس کی حرمت ثابت کی، شریعت میں یہ حرام ہے، لما فیہ من الآثار السیئۃ، لما اس وجہ سے جو فیہ اس میں من الآثار السیئۃ برے اثرات ہوتے ہیں، علی الفرد ایک انسان پر، والمجتمعی اور سوسائٹی پر، یعنی اسلامی شریعت نے بہت زیادہ باطونی پن کو ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے فرد اور سوسائٹی پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان حق کو چھوڑ کر غیر حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو سرسرہ کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیے پیراگراف تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ والسرسرۃ ہی کثرۃ الکلام، کیا ہے سرسرہ؟ بہت زیادہ باتیں کرنا، لیکن صرف باتیں کرنا۔ اب بعض اوقات لیکچر بھی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور وہ بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن سرسرہ صرف باتیں کرنا ہی نہیں، یعنی بہت زیادہ بولنا ہی نہیں مسئلہ۔ کیا ہے؟ ما تخلیط فیہ، اس میں فضول باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، اور خصوصاً فضول باتیں کرنا، اور ان کا کسی قید و ضابط سے، کسی ضابطے قاعدے سے باہر نکل جانا، یعنی کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حق ہے یا ناحق ہے، بس صرف بولتے چلے جانا، کیونکہ بولنے کا ایک چسکا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ کے لاتے ہیں، ہر وقت ٹھٹھے مخول کرنا، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا، اور دوسروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رکھنا، اور مبالغہ آرائی باتوں میں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بولنے کی خواہش، بغیر کسی قید اور ضابطے کے، حد اور حدود کے، کسی لمٹ کے، بس جو دل میں آیا وہ کہتے چلے جانا۔ تو شریعت نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ کیوں حرام قرار دیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے مجھے۔ ہاں جی ہاں، انڈیویجولز پر بھی اور سوسائٹی پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسی کوئی مجلس دیکھی جس میں لوگ پہلے تو بڑی ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن پھر وہ ہنسی مذاق چپ گئی ایک دوسرے کو، پھر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہونے لگے، آخر میں چیخ پکار ہونے لگی؟ جی جی، یعنی پہلے گفتگو چھوٹی موٹی شروع ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے پر وار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں لڑائی جھگڑے پر اور لان تان پر بعض اوقات بات ختم ہوتی۔ جی جی، پھر وہ دلوں کو لگ جاتی ہیں باتیں، پھر دلوں میں بغض رہ جاتے ہیں، پھر وہ بغض اور نفرتیں جو ہیں وہ آئندہ کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر دل نہیں جڑتے، جب دل نہیں جڑتے تو پھر دل جوڑ کے جو چیزیں کرنے والی تھی وہ رہ جاتی ہیں۔ اب وہ حدیث یاد کیجئے اس موقع پر کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل کیسے ہوں گے۔ 2 چیزیں بتائی گئی۔ مسلم کی روایت میں پرندوں سے تشبیہ دی گئی کہ پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندے ایک فلاک میں اڑتے ہیں نا، دیکھا ہے کبھی؟ خاص طور پر جب ان کی مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے، عجیب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے اتنی حیرانی ہوتی کیونکہ ٹریول کرتے ہوئے بعض اوقات میں نے پرندوں کے بہت بڑے بڑے فلاکس تھے، ان کو ایک خاص اینگل میں موو کرتے ہوئے اور فلوٹ کرتے ہوئے دیکھا، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی ان سب کو یہ ڈائریکشن دے کون رہا ہے، کس طرح مرج ہونا ہے، کس طرح اڑنا ہے، کس طرح جھکنا ہے، کتنی دور تک جانا ہے، اور کس طرح پھر پلٹ آنا ہے اور پھر دوسری طرف کو نکلنا ہے۔ اور بعض ان کی جو مائگریشن ہوتی ہے اس میں کئی کئی گھنٹوں کی اور کئی کئی دنوں کی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو کس طرح وہ اکٹھے چلتے ہیں۔ یعنی پرندے بھی بعض اوقات لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، لیکن ان کے اندر جو اجتماعیت ہے وہ انسانوں میں کمی دیکھنے میں آتی۔ لیکن جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں، ان سب کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری جو حدیث ہے بخاری کی، اس میں یہ ہے کہ قلوبہم قلب رجل واحد، ایک دل، اختلاف نہیں اس میں۔ اور پھر وہ یسبحون اللہ بکرۃ و عشیٰ، خوشی خوشی سب صبح شام اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ پھٹے ہوئے دل ہونا
اور جڑے ہوئے دل ہونا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. جی آپ نیئر کچھ کہہ رہی تھی؟ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. بالکل ہر ایک پرندہ ایگزیکٹلی رائٹ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اور تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بولنے کا تعلق ہمارے انجام سے ہے. یہ جملہ لکھ لیجیے، بولنے کا تعلق ہمارے انجام سے ہے. تو اس لیے اپنی گفتگو کو درست رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ایک حد، ضابطے اور قاعدے کے اندر. جی بالکل، یعنی ہر چیز اس میں ملا دینا. اب آپ دیکھیے اگر آپ کچھ پکا رہے ہیں تو ہر چیز اس میں ڈال دیں. مثلا آپ گوشت پکاتے ہیں یا دال پکاتے ہیں، کیا دونوں کا مسالہ ایک ہی ہوتا ہے؟ اور جو ناسمجھ لوگ دونوں میں ایک ہی طرح کا مسالہ ڈالتے ہیں ان کے پھر کھانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ دال کا مسالہ بناتے ہوئے دھنیا ڈال رہے ہوتے ہیں آپ اس میں؟ نہیں ڈالتے. لیکن گوشت پکاتے ہوئے اور چیزیں ڈالتے ہیں. ہر فوڈ بناتے، چکن بناتے ہوئے اور طرح چیزیں ڈالتے ہیں. کسی میں آپ پہلے نمک مرچ ڈالتے ہیں، کسی میں بعد میں ڈالتے ہیں، کسی میں بھونتے وقت ڈالتے ہیں، کسی میں شروع میں ہی ڈال دیتے ہیں. تو یعنی یہ ضابطے ہیں نا، قاعدے ہیں، حدود ہیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے. تو اگر کھانا پکانے میں ایک سلیقہ نہ ہو تو اس کو بھدا کر دیتا ہے. تو اسی طرح اگر گفتگو میں ایک سلیقہ نہ ہو، ہر مجلس میں ہر بات اور ہر موقع بے موقع ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، یہ انسان کی شخصیت کو بھی بدنما کر دیتا ہے. اور بعض اوقات تو جب حدود و ضابطے پار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں رہتا، اس کا مقام نہیں رہتا، تو پھر تو معاملے بہت دور تک نکل جاتے ہیں. جی میں نے ایک دفعہ بک پڑھی تھی، میٹرک کلاس کی سلیبس کی بک تھی پرانی کسی، تو اس میں ایک سٹوری تھی کتے، اس کا نام ہی کتے تھا. رائٹر نے اس میں یہی بتایا ہوا تھا کہ جیسے کتے، پہلے اس نے ڈسکرائب کیے تھے کہ دو کتے آپس میں ایک ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی آپس میں کچھ کرتے ہیں، پھر وہ ان کے پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، پھر وہ تھوڑی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کے ایک دوسرے کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس نے یہی چیز وہ ایک ہوٹل میں ایکسپیرئنس کی کہ وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا ایک ڈھابے پہ، اور اس پہ ایسے ہی دو بندے آ کے بیٹھے، پہلے آپس میں آہستہ آہستہ بولتے رہے، پھر ان کی تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی اور پھر وہ ایک دم اسی کتوں کی طرح ویسے ہی بول رہے تھے. بہت اچھی مثال ہے، ان کو دیجیے. السلام علیکم استاذہ. ابھی آپ نے یہ جو کہا نا سوسائٹی اور افراد پہ جو ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کے سامنے کوئی مثال، تو ایسے ہی مجھے خیال آ رہا تھا آج کل جو لوگ دین سے دور ہیں تو پھر وہ جو ہماری جو ہوتی ہیں مہندی کی رسمیں اور وہ جو سب کچھ ہوتا ہے اس میں وہی آہستہ آہستہ مطلب بےہودہ گوئی سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دلوں میں کہاں تک جاتے ہیں دو خاندانوں میں ایک دوسرے کو. یعنی اتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ آغاز ہی بد اخلاقی سے ہو رہا ہے. اتنے اچھے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بد لحاظی کر کے، اور وہ پھر وہ جو فضول گوئی اور وہ جو فضول رسمیں ہوتی ہیں وہ کہاں تک دو خاندانوں کو خراب کرنے کی وجہ بنتی ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں.